کہ آپ کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی ثویبہ نے دودھ پلایا، یعنی اس وقت ماں کے علاوہ دوسری عورتیں جو دودھ پلا سکتی ہیں وہ دودھ پلایا کرتی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ان کی والدہ آمینہ نے دودھ پلایا، اس کے بعد ابو لہب کی ایک لونڈی جس کا نام ثویبہ ہے اس نے دودھ پلایا۔ ثویبہ، جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں وہ ایک دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ابو لہب نے اسی لونڈی یعنی ثویبہ کو آزاد کر دیا، تو اس بنا پر ہر پیر کو ابو لہب کی قبر میں عذاب جو ہے کم ہوتا ہے، یہ ایک دلیل دیتے ہیں۔ اور دوسری دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عید میلاد النبی مناتے تھے۔ کس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا۔ تو سوال یہ بنتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ربیع الاول کے پیر کے دن روزہ رکھتے تھے یا سال کے پورے مہینے میں جو ہے پیر کا روزہ رکھتے تھے؟ تو آپ تو سال کے پورے مہینے میں جو ہے پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، تو اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ ہر پیر کو ہمیں عید میلاد النبی منانا چاہیے، صحیح ہے نا؟ اور اگر جو لوگ دلیل لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عید مناتے ہیں، اپنا جو ہے جنم دن مناتے ہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، تو انہوں نے کبھی عید میلاد النبی نہیں منائی، تو ہمارے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم عید میلاد النبی منائیں۔ اور عید میلاد النبی کے موقع پر جو جلوس نکالتے ہیں اور رستوں کو بلاک کرتے ہیں، رستوں میں بھیڑ جمع کرتے ہیں، دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ اور میوزک بھی بجتا ہے، ڈھول تاشے بھی بجتے ہیں، حالانکہ میوزک یہ سب چیزیں اسلام میں حرام ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ کے والدہ نے دودھ پلایا، اس کے بعد ثوبیہ نے رضی اللہ عنہا نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے، تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں اور اپنے گہواروں ہی سے خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں۔ یعنی اس وقت عرب میں یہ رواج تھا کہ سٹیز میں جو لوگ رہتے ہیں، آپ دیکھیں گے جو سٹی میں رہتے ہیں، شہر میں رہتے ہیں، ذرا کمزور رہتے ہیں۔ آپ یہاں ایسا اندازہ لگا سکتے ہیں، جو لوگ فورن میں رہتے ہیں، فورن کے جو بچے دیکھیں گے اور یہاں کے جو بچے دیکھیں گے، آسمان زمین کا فرق۔ وہ فورن کے بچے ایک دم بوائلر مرغی کے جیسا رہتے ہیں، اور ادھر کے بچے ذرا طاقتور رہتے ہیں۔ تو وہ فرق، ویسے ہی فرق ان میں تھا کہ شہر کے جو بچے رہتے تھے وہ کمزور رہتے تھے، تو یہ کمزوری پیدا نہ ہو اس لیے وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے کہ وہ وہاں کی کوئی عورت جو ہے میرے بچے کو دودھ پلا دے، تاکہ یہ بچہ مضبوط بھی رہے اور اس گاؤں میں رہ کر اچھی زبان سیکھے۔ جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں وہ اچھی زبان بولتے ہیں، اور جو شہر میں رہتے ہیں ان کی زبان مکس رہتی ہے، یہ بھی بولیں گے وہ بھی بولیں گے، سب مکس بولیں گے۔ لیکن دیکھیے آپ کچھ لوگ جو ہے مراٹھی واڑوں میں جو رہتے ہیں وہ پیور مراٹھی بولتے ہیں، لیکن وہی اگر آپ شہر میں دیکھیں گے تو مراٹھی کے ساتھ کوکنی بھی مکس ہے، کوکنی کے ساتھ ہندی بھی مکس ہے، سب مکس ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے عرب کے جو شہر کے لوگ تھے وہ گاؤں کی طرف بچوں کو بھیجتے تھے تاکہ ادھر کی عورتیں دودھ پلائیں اور بچہ مضبوط رہے اور عربی زبان اچھی سمجھ لیں۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دائیہ تلاش کی، دودھ پلانے والی عورت کو تلاش کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ بنت ابی زؤید کے حوالے کیا گیا۔ حضرت حلیمہ یہ تیسری عورت ہے جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا، تو حضرت حلیمہ بنت ابی زؤید رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا گیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھی، یعنی ایک خاندان ہے بنی سعد، اس خاندان کی یہ عورت تھی، اور ان کے شوہر کا نام تھا حارث بن عبد العزیٰ جو ابو کبشہ سے معروف تھے۔ ان کے شوہر کا نام کیا تھا؟ ابو کبشہ، اور وہ بھی اسی خاندان کے سے۔ تو حارث کی اولاد کے نام یہ ہیں جو رضاعت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن تھے، عبداللہ، انیسہ اور حذافہ یا جذامہ، جن کا لقب تھا شیمہ۔ تو آپ کے
کوئی خاص بھائی بہن نہیں تھے، لیکن رضاعی یہ 3 بھائی بہن، عبداللہ، انیسہ اور شیمہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 عورتوں نے دودھ پلایا، خود آپ کی والدہ نے، اس کے بعد ثویبہ نے، اور پھر حلیمہ سعدیہ نے رضی اللہ عنہ. تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت وہ سمجھتے تھے کہ ماں کے دودھ کی کیا قیمت ہوتی ہے. آج بچہ پیدا ہوتا نہیں ہے تو پہلے سے اس کو پاؤڈر کا دودھ جو ہے پلانے شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ قرآن میں آتا ہے حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو دودھ پلانا چاہتی ہے وہ کم از کم 2 سال جو ہے دودھ پلائے، اس سے جو ہے بچہ طاقتور رہتا ہے، بچہ جو ہے اچھی پرورش اس کے اندر آتی ہے، پروان چڑھتا ہے. شروع ہی سے جو ہے کیمیکل کا دودھ جو ہے اسے پلایا جائے تو اس کی طاقت کا اندازہ انسان لگا سکتا ہے. تو یہ رضاعت کا مسئلہ ہے کہ دودھ جو ہے زیادہ سے زیادہ عورتوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنا دودھ پلائیں، یعنی ماں کا جو دودھ ہے وہ بچے کو پلانے کی کوشش ہو. دوسری بات رضاعت کسے کہتے ہیں کہ ایک خود کی ماں ہوتی ہے. اگر ایک ماں اپنے بچہ جو ہے اپنے ماں سے دودھ پیتا ہے تو اس کا کوئی یہ نہیں، لیکن ایک دوسری عورت ہوتی جس سے وہ جنم نے لیا اس سے دودھ پیتا ہے تو اسے کہتے ہیں رضاعی ماں. تو اس کو رضاعی ماں کہتے ہیں اور اس سے نکاح حرام ہے، اس سے نکاح نہیں کر سکتا. اسی طرح اس رضاعی ماں کی جو اولاد رہے گی وہ اس کے رضاعی بھائی بہن ہو جائیں گے، ان سے بھی ان کا شادی کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے، اگر بچہ ہے لڑکا ہے تو لڑکا رضاعی بہن سے شادی نہیں کر سکتا، لڑکی ہے تو رضاعی بہن سے شادی نہیں کر سکتا. رضاعت ثابت کرنے کے لیے علماء میں اختلاف ہے، لیکن جو مشہور قول ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو بچہ کسی دوسرے عورت کا 5 مرتبہ دودھ پیتا ہے، یہاں تک کہ اس کو مطلب ایک بچہ جو ہے دودھ پی کے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، اتنا دودھ پیتا ہے 5 مرتبہ، تو وہ اس کی رضاعی ماں ہو جاتی ہے. یہ رضاعت کا مسئلہ.